ناؤ وی ول ڈسکس دی آبجیکٹیو ریزولوشن. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پہلا کام کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے کیا وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو پاس کرنا تھا. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے قانون بنایا جائے گا وہ کون سے مقاصد ہیں. وہ بڑے حساس اور اہم مقاصد تھے جن کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کیا گیا. تو وہ کون سے مقاصد ہیں؟ The first one is sovereignty over the entire universe belongs to God Almighty alone, and the authority which He has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust. جو پہلا مقصد ہے، جو پہلا آبجیکٹیو ہے قانون کا، جو آئین کا جب بھی پاس ہوگا، اس کا یہ ہے کہ sovereignty over the entire universe belong to God Almighty alone. اچھا، یہ بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ sovereignty ہے کیا چیز. sovereignty کو اردو میں کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ، اور اقتدار اعلیٰ کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں ایبسولوٹ پاور. اچھا، اب sovereignty سے مراد کیا ہے؟ sovereignty سے مراد یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی شخصیت ہے یا وہ کون سی ایسی اتھارٹی ہے جو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی قانون بنا سکتی ہے، جو کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے وہ انسان کو اور عوام کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا. وہ اقتدار اعلیٰ اس کو کہتے ہیں. اچھا، اب اقتدار اعلیٰ کی یہاں پر ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ جو ڈیموکریسی ہے، جو جمہوریت ہے، اس میں اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہوتی ہے. جیسے کہ برطانیہ ہے، جیسے کہ امریکہ ہے، جیسے کہ باقی ڈیموکریٹک ممالک ہیں، ان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ عوام کے پاس ہے. یعنی عوام کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے، وہ پھر انتخابات کرتے ہیں، انتخابات کے بعد وہ اپنی یہ اقتدار جو ہے وہ اپنے نمائندوں کو دیتے ہیں. وہ نمائندے اسمبلی میں جاتے ہیں اور اسمبلی میں جا کر وہاں پر قانون سازی کرتے ہیں، حکومت بناتے ہیں اور ملک کو چلاتے ہیں. سو ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ عوام کو دے دی گئی. لیکن ہمارے پاکستان میں یہ ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی کہ کیا اقتدار اعلیٰ عوام کو دی جا سکتی ہے؟ تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، اقتدار اعلیٰ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اقتدار اعلیٰ عوام کو ہم نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ علماء نے یہ آرگیو کیا اور بڑے باقی سیاسی لیڈروں نے یہ آرگیو کیا کہ دیکھیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے. یعنی کہ مثال کے طور میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ نماز پڑھو، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ کا آپ کو نصاب بھی بتا دیا اور زکوٰۃ کے مصارف بھی بتا دیے کہ 8 لوگ ہیں آپ جن کو وہ دو گے. سو اٹ مینس کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے اور اس کے پروفٹ نے فیصلہ کر دیا ہے. اب آپ اس کو چینج نہیں کیا. اب آپ یہ قانون نہیں بنا سکتے کہ نہیں، ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، نہیں، ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے. تو وہ ویسٹرن ڈیموکریسی میں یہ اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہے کہ اگر وہ چاہے وہ کسی بھی طرح کا قانون سازی کر کے اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا بھی سکتی ہے اور پابندیاں ختم بھی کر سکتی ہے. اگر کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی میں فار ایگزامپل یہ ہوتا کہ اللہ نے کہا کہ آپ نے زکوٰۃ دینا ہے، لیکن اس ساورینٹی کے تحت وہ یہ قانون بنا لیتے کہ ہم نے زکوٰۃ دینا ہی نہیں ہے، وہ قانون بنا سکتے تھے. لیکن چونکہ یہ ملک جو بنایا گیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور مسلمانوں کی حکومت کے ساتھ اسلامی حکومت یہاں پر ہوگی. تو اس لیے جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ ہم عوام کو نہیں دے سکتے، ہم نے اقتدار اعلیٰ اللہ کو دینا ہے. اور اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو ہم نے کیا اقتدار اعلیٰ دینا ہے؟ ہم تو دے نہیں سکتے. اس مینس کہ اللہ کے پاس آلریڈی اقتدار اعلیٰ سوورنٹی موجود ہے، تو اس کے قوانین سے ہم انحراف نہیں کر سکتے. ہاں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو خدا کے پاس جو سوورنٹی ہے اس نے بطور امانت عوامی نمائندوں کو سونپ دی ہے.
یہ اتنا ضرور ہے۔ اب اس چیز سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو پہلے خشت اول رکھی گئی اس کے اندر ایمبیگوٹی اور اس کے اندر کلیئرٹی نہیں تھی۔ اگر اقتدار اللہ کے پاس ہے تو پھر وہ اختیارات عوامی نمائندوں کو بطور امانت کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ دو خود کانٹرڈکشن ہیں آبجیکٹو ریزولوشن کے پہلے ہی پوائنٹ کے اندر، لیکن چونکہ اس وقت کی ضرورت تھی اور یہ بات بھی باور کرانا تھا لوگوں کو کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ کی حکمرانی ہوگی، اللہ کے قانون کے تحت ملک بنے گا اور اللہ کے حکم کے تحت جو ہے وہ سسٹم چلے گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ہم نے جمہوریت بھی چلانی ہے اور جمہوریت کے چلانے کے ساتھ ساتھ جو عوامی نمائندے ہیں ان عوامی نمائندوں کو ہم نے اختیارات بھی دینے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ sovereignty belongs to God Almighty and he has delegated this power as a sacred trust to the chosen representative of the people۔ پہلا مقصد تو پورا ہو گیا۔ The second one, the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ جو جمہوری اصول ہیں، یعنی جمہوری اصول سے کیا مراد کہ عوام کی جو رائے ہے، جو جمہور کہتے ہیں عوام کو، کہ جو جمہور کی رائے ہے اس کے ہم اگینسٹ نہیں جائیں گے، ہم کنگ شپ کی طرف نہیں جائیں گے، ہمارے اوپر جو ہے وہ سلطنت نہیں ہوگی، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، جمہوریت ہوگی۔ فریڈم آزادی، ایکوالٹی برابری، ٹالرنس برداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، اینڈ سوشل جسٹس جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے اس کو مکمل طور پر ہم اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accord with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and the Sunnah۔ کہ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو ہے وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اب وہ قابل بنانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی حکومت اور یہ ریاست ایک ایسا ماحول دے گی جس میں مسلمان آزادانہ طور پر اپنے مذہب کا پریکٹس کر سکیں۔ مطلب مسجد ہوگی، مسجد میں کیا آنے جانے پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، نماز ہوگی کھلے سے، کوئی آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا، آپ روزہ رکھو گے کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ محرم کے جلوس اور آپ جو ہے وہ 12 کے جلوس نکالو گے تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے جلوس کیوں نکالے ہیں۔ سو یو ول بی فری، جو آپ کے اسلامی جتنے بھی اقدار ہیں، جتنے بھی آپ کے اسلامی سوچ ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پر آزادی دی جائے گی اور آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے وہ جتنے بھی ماحول کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ دے دی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمنگ ٹو نیکسٹ پوائنٹ، ایڈیکویٹ پروویژن شیل بی میڈ فار مائنارٹیز freely to profess and practice their religions and develop their cultures۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی تھی مسلمانوں کی بات کہ یعنی یہ ملک جو مسلمانوں کے لیے بنا ہے، اسلام کے لیے بنا ہے، مسلمانی، لیکن اس میں تو صرف مسلمان نہیں رہ رہے، اس میں تو کرسچنز بھی ہیں، اس میں تو ہندوز بھی ہیں، اس میں تو جیوز بھی ہیں، اس میں تو پارسی بھی ہیں، بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ تو انہیں جہاں ہم مسلمانوں کو اتنی آزادی دے رہے ہیں، جہاں ہم مسلمانوں کے لیے اتنا فریڈم اور وہ سب کچھ بنا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ جو مائنارٹیز ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کا بھی جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کا آزادی تو دے رہے ہیں لیکن مائنارٹیز کا جینا حرام کر دیں آپ، نہیں، ان کو باقاعدہ طور پر ان کو تحفظ دیا جائے گا کہ جس میں وہ آزادی طور پر اپنے مذہب کو پریکٹس، یعنی کسی گرجا کو، کسی مندر کو نہیں گرایا جائے گا، وہاں پر ان کو آزادی ہوگی، اپنی عبادت کریں پوری مکمل طور پر۔ گارنٹیڈ فنڈامنٹل رائٹس انکلوڈنگ equality of status of opportunity and before law, social, economic and political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association subject to law and public morality۔ جو اگلا بڑا مقصد ہے وہ پاکستان کے آئین کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ اب بنیادی حقوق کیا ہے؟
رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی ہے، رائٹ ٹو موو فریلی ہے، رائٹ ٹو کنفیس اینی ریلیجن ہے، رائٹ ٹو جو ہے وہ اپنی پراپرٹی پہ رہنے کا حق ہے. آپ اپنا فریڈم آف ایکسپریشن، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ کو حکومت کی پالیسی نہیں پسند، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ تنقید کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا. یہ پاکستان کے آئین بننے سے پہلے یہ وہ مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے جو ہے وہ پاکستان کا آئین بننا تھا. اور اس کے ساتھ ہے کہ adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interest of minorities and backward and depressed classes. یہ دوبارہ اس بات کا اعادہ کر رہا ہے کہ پھر ہم وہ تحفظات بنا دیں گے، وہ قوانین بنائیں گے، وہ پروویژنز بنائیں گے کہ جس سے جو ہے وہ مائنورٹیز کے اور جو ڈپریسڈ کلاسز ہیں، ڈپریسڈ کلاسز سے مراد ہیں غریب لوگ اور دور دراز کے علاقے، تاکہ ہم ان کے حقوق کو جو ہے وہ ہم تحفظ دے سکیں. کمنگ ٹو نیکسٹ سلائڈ. اچھا، اب یہ بیسیکلی آبجیکٹیو ریزولوشن تھا مکمل طور پر کہ جس کو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی آف پاکستان نے پاس کیا. یعنی یہ وہ مقاصد ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قانون بنائیں گے. اب قانون کوئی ڈائریکٹ آئین جو ہے وہ ڈائریکٹ بنتا نہیں ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو بنیادی اصول طے کرنے پڑتے ہیں، بیسک پرنسپلس. ان بیسک پرنسپلس کے اوپر آتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر ہے کہ آن دا سیم ڈے when the motion of the aims and objects of the constitution was adopted, a 24-member committee was appointed which had to report as early as possible on the main principles of the constitution. کہ جیسے ہی یہ ایمز اینڈ آبجیکٹس، یہ مقاصد والا جو ڈاکومنٹ ہے یہ پاس ہو گیا تو اسی دن ہی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ 24 ممبر کمیٹی تشکیل دے دی گئی پرائم منسٹر لیاقت علی خان کے انڈر. اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ جو بیسک پرنسپل ہیں، جو بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر اسمبلی کے اندر بات ہوگی، اس کو جلد سے جلد جتنا جلدی ہو سکے اس کو پیش کیا جائے تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ آئین بن سکے. دس کمیٹی واز کالڈ ایز دی بیسک پرنسپلز کمیٹی. اس کمیٹی کا نام بیسک پرنسپل کمیٹی رکھا گیا. دا کمیٹی سبمٹڈ 3 رپورٹس. اس کمیٹی نے 3 رپورٹس جو ہے وہ سبمٹ کروائیں. ہم اس کے 3 رپورٹس کا جائزہ لیں گے کہ وہ کون سے بنیادی اصول تھے جو پاکستان کے آئین کے لیے بی پی سی جو بیسک پرنسپل کمیٹی ہے اس نے دیے. The first report was presented on 28 September 1950. The report called for. اچھا، جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھا، اس رپورٹ کا مقصد کیا تھا کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن کانسٹیچوئنٹ اسمبلی نے پاس کی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ بنیادی اصول طے کیے جائیں کہ جس کے اوپر جو ہے جو بعد میں جا کر آئین کی شکل اختیار کرے گا. تو اب وہ جو پہلی رپورٹ ہے اس میں کیا ہے؟ آبجیکٹیو ریزولوشن واز ٹو بی انکارپوریٹڈ ان ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی but it will not prejudice the incorporation of fundamental rights. کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن کا ڈاکومنٹ ہے اس کو ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی، ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے جو اصول درکار ہیں، یعنی ملک کی جو پالیسی بنے گی اس کے اندر جو اصول درکار ہیں اس کے طور پہ آبجیکٹیو ریزولوشن کام کرے گا. یعنی یہ باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ نہیں ہوگا. اس کی اگزامپل میں دیتا ہوں. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ آپ بازار میں جاتے ہیں اور بازار میں کوئی مشین خریدتے ہیں. تو جس وقت آپ مشین خریدتے ہیں تو مشین کا ڈبہ کھولتے ہیں تو ڈبہ مشین کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا کتابچہ ملتا ہے اور اس کتابچہ میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی، حالانکہ اس کتابچے کا کوئی کام نہیں ہوتا، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد پھینک دیتے ہیں، اصل کام مشین کا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں، فرسٹ رپورٹ میں لیاقت علی خان لکھتا ہے کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے وہ اس کتابچے کی طرح ہوگا کہ جس کو دیکھ کر ہم ملک کو چلائیں گے، ملک کا جو ہے وہ لائیں گے. یعنی یہ مین پارٹ نہیں ہوگا مشین کا، یہ مین پارٹ نہیں ہوگا آئین کا، اور یہ جو ہے ایک ڈائریکٹیو پرنسپلز کے تحت ہوگا. اب اس سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان کہیں یا کوئی اور بات، اس سے کرٹیسزم کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا
کہ جتنے بھی پوائنٹس اس میں لکھے گئے تھے آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر وہ سارے کے سارے بیکار ہو گئے. جو ساورینٹی آف اللہ تھی، جو فنڈامنٹل رائٹس والی تھی، اور جو باقی ڈائریکٹو پرنسپلز ہیں وہ جو پرنسپلز آف فریڈم ڈیموکریسی، وہ ساری کی ساری صرف ایک کاغذی کارروائی بن گئی اور کوئی اس کا فائدہ نہیں تھا. تو اس کے اوپر بہت زیادہ ریئیکشن آیا کہ آپ نے آبجیکٹو ریزولوشن بنایا اور بعد میں کہہ رہے ہیں جی کہ یہ صرف ڈائریکٹو پرنسپل اسٹیٹ پالیسی ہے. تو اس فائدہ کیا ہوا اس آبجیکٹو ریزولوشن کا؟ آگے کہتا ہے کہ دیر وڈ بی ہیڈ آف اسٹیٹ وتھ کاؤنسل آف منسٹرس، یعنی وہ اب یہ پہلی رپورٹ میں ایک اسٹرکچر دے رہے ہیں ملک کا کہ ملک کا ایک ہیڈ ہوگا اور اس کا کاؤنسل آف منسٹر ہوگا، یعنی اس کے وزیر ہوں گے. دیر وڈ بی اے لیجسلیچر کمپرائزڈ آف 2 ہاؤسز، ایک آئین سائز ادارہ ہوگا جس کے 2 ہاؤسز ہوں گے، یعنی لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس، جیسے کہ لیجسلیچر کہتے ہیں پارلیمنٹ کو. اور جو 2 ہاؤسز ہیں وہ عموماً ایک ہاؤس آف پیپل ہوتا ہے، ایک ہاؤس آف اسٹیٹس ہوتا ہے، یعنی ایک ہاؤس میں عوامی نمائندے ہوں گے اور دوسرے ہاؤس میں جو ہے وہ صوبوں کے نمائندے ہوں گے. ٹھیک ہے. The term of legislature was to be 5 years، یعنی یہ جو پارلیمنٹ ہے 5 سال کے لیے ہوگا. اردو واز میڈ the national language of پاکستان، اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا. There were 3 lists، central، provincial and concurrent list، یعنی جو اختیارات کی تقسیم ہے، اصل گیم تو اختیارات کی ہوتی ہے، جو اختیارات کی تقسیم ہے سینٹر اور صوبوں کے درمیان وہ 3 لسٹوں پر مشتمل تھی. سینٹر کے اختیارات، صوبوں کے اختیارات، اور وہ اختیارات جو صوبے اور سینٹر دونوں نے چلانے تھے، اور اس میں زیادہ کیا ہوا. تو یہ جو پہلی رپورٹ ہے اس کا رپورٹ بہت لمبی ہے، لیکن اس کا جو لب لباب ہے، جو اس کا سمری ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. Coming to the next slide. Now ہے criticism over the first report، کہ جو پہلی رپورٹ کے اوپر تنقید ہوئی وہ بڑی شدید تھی لیاقت علی خان کے اوپر اور اس بیسک پرنسپل کمیٹی کے اوپر. اس فرسٹ رپورٹ کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا. وہ کون سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟ وہ پہلا تھا لیس اسلامک کنٹینٹ. علماء نے اس وقت جو علماء بڑے ایکٹیو تھے وہ شبیر احمد عثمانی لوگ تھے، لیکن شبیر احمد عثمانی تو خیر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 1949 میں. جو بعد سید سلیمان ندوی، جمعیت علماء اسلام، مودودی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، بریلوی اسکول آف تھاٹ کے علماء، دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے علماء، اور ان لوگوں کا بڑا سخت رسپانس آیا اس بات کے اوپر کہ آپ نے تو آبجیکٹو ریزولوشن میں پوری اسلامی ریاست والا وہ سسٹم ہمیں دے دیا، ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ، ہم جو ہے وہ پرنسپل بنائیں گے کہ جہاں پر مسلمان جو ہے وہ دے ول لیو اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ. لیکن اس رپورٹ میں تو قرآن و سنت کی کہیں بات ہی نہیں ہے، اس میں تو ساورنٹی کی بات ہی نہیں ہے، آپ تو ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. بہت سخت کرٹیسزم اس کے اوپر آئی. جو دوسری کرٹیسزم آئی وہ سینٹرلائزڈ فارم کے اوپر آئی. اب دیکھو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو کہ ایک صوبہ ہے پنجاب اور ایک صوبہ ہے بنگال، ان دونوں کے بیچ ہمیشہ جو تھا وہ ٹسل چلتی تھی فار پاور. جو بنگال تھا وہ ہمیشہ پنجاب سے یہ کہتا تھا کہ تم میرے حقوق جو ہے وہ غصب کرتے ہو، تم میرے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اوپر، اور سارا کا سارا جو پاور ہے وہ تم یوز کرتے ہو، حالانکہ آبادی میں ہم زیادہ ہیں. تو جو سینٹرلائزڈ فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں جو کنکرنٹ لسٹ اور وہ ڈسٹریبیوشن پاور ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سخت کرٹیسزم کیا بنگالیوں نے اور باقی چھوٹے صوبوں نے، NWFP، سندھ اور بلوچستان نے، کہ ان کو تو اختیارات ہی نہیں ہیں، ان کے پاس سارے کے سارے اختیارات تو سینٹر کے پاس ہے، پنجاب کے پاس ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ سختی، اور اس کا جو ڈیمانڈ کی گئی انہوں نے پروونشل اٹانومی کی کہ آپ صوبوں کو خود مختاری دیں، صوبوں کو امپاور کریں. اور جو تھرڈ پوائنٹ ہے جس کے اوپر سخت رد عمل آیا وہ لینگویج کے اوپر آیا. اب لینگویج کو اس رپورٹ میں اردو رکھا گیا تھا. اب بنگالیوں کا آرگومنٹ تھا کہ مجھے یہ بتاؤ، ہم 56% جو ہے وہ ہماری آبادی ہے، 56% لوگوں کی زبان بنگالی ہے، ان کو تو تم نیشنل لینگویج کا جو ہے وہ نہیں دے رہے ہو اسٹیٹس، اور اردو جو ہے صرف 2% لوگ بولتے ہیں، اور وہ بھی صرف وہ لوگ بولتے تھے اردو جو ہندوستان سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے. صرف 2% لوگ جو ہے وہ اردو بولتے ہیں. آپ نے ان کا اردو لینگویج کو قومی زبان کا درجہ دے دیا، لیکن جو بنگالی اتنی
بڑی تعداد میں بولتے ہیں، آپ تو اس کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ ایون جنا کے زندگی میں جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا لینگویج ایشو کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا ہوا، اور پھر بہت سے لوگ مارے گئے. پھر جنا کو خود جانا پڑا بنگال، اور وہاں پر تقریر کرنی پڑی، وہاں کو بتانا پڑا کہ پاکستان کی جو زبان ہے وہ اردو ہی ہوگی. یہ بہرحال ایک تاریخی غلطی تھی پاکستان کی، کہ اگر ایک میجورٹی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ ہماری زبان کو ریکگنائز کریں، تو زبان کو ریکگنائز کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. لیکن چونکہ جو اس وقت سینٹر میں پالیسی بنانے والے اور فیصلہ کرنے والے لوگ تھے، وہ اس بات پر بضد تھے کہ نہیں، اردو چونکہ اردو کے لیے مسلم لیگ نے بڑی تحریک چلائی. علی گڑھ میں جو ہے مسلم لیگ نے علی گڑھ میں سر سید کے جو فالوورز ہیں انہوں نے اردو کو بڑا سراہا، اور اردو ایک ایسی زبان ہے جو تمام کمیونٹیز کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے، اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں، تو اس کو اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج کے طور پہ دیکھا جائے. بہرحال اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوئی، تو پھر لیاقت علی خان نے جو ہے وہ اس رپورٹ کو واپس لیا. اس کو قانون کا آئین کا درجہ نہیں ملا، اور لیاقت علی خان نے کہا تمام لوگوں سے کہ جو سجیشنز آپ دینا چاہتے ہیں آپ ہمیں سجیشنز دیں. اب 1951 میں پھر لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو اساسینیٹ کر دیا جاتا ہے. سید اکبر جو ہے وہ لیاقت علی خان کو اساسینیٹ کرتا ہے. تو دوسرا جو پرائم منسٹر آتا ہے وہ خواجہ ناظم الدین آتا ہے. تو خواجہ ناظم الدین کے آنے کے بعد جو ہے وہ 52 میں جو ہے وہ پھر دوسری رپورٹ پیش کی جاتی ہے. The second report was presented on December 22, 1952. اب جو دوسری رپورٹ ہے اس کو ریوائز کیا گیا، اس میں ایڈیشن کیے گئے. اب وہ کیا ہے کہ objective resolution was made the preamble of the report. پہلے میں ڈائریکٹر پرنسپلز کا درجہ دیا گیا، دوسرے میں پریمبل کہتے ہیں دیباچہ کو. کوئی کتاب آپ کھولتے ہیں تو کتاب کا جو پہلا صفحہ یا دوسرا صفحہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دیباچہ، پریمبل، یعنی یہ کتاب کس بارے میں ہے، کیا ہے، کیسے ہے. تو یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس کو پریمبل کا درجہ دے دیا گیا. اور اس میں پھر وہی بات آئی کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھی وہ نان افیکٹو ہو گئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہا. بٹ اٹ واز جسٹ کائنڈ آف شو پیس آن دی بک آف کانسٹیٹیوشن. The second point is directive principle of policy called for enabling Muslims to live their lives according to Quran and Sunnah. اس میں یہ ایڈ کیا گیا دوسرا، علماء کو خوش کرنے کے لیے اور اسلامی جو سیکشن ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، کہ جو ڈائریکٹیو پرنسپلز ہیں، یعنی جس قانون کو دیکھ کر، جن اصولوں کو دیکھ کر ملک چلایا گیا ہے یا چلایا جائے گا، اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو ہے ان کو انیبل کیا جائے گا، ان کو ماحول فراہم کیا جائے گا. The third point is no law should be against Quran and Sunnah. کہ کوئی جو قانون ہے وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی وکٹری تھی اسلامسٹ لوگوں کے لیے، جو اسلام پسند لوگ تھے ان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی. انہوں نے یہ بات منوا لی تھی اس وقت کی کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی سے اور بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ سے، بیسک پرنسپل کمیٹی سے، کہ کوئی بھی قانون جو اس ملک میں بنے گا وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ از دیر وڈ بی اے ہیڈ آف اسٹیٹ. ایک ریاستی سربراہ ہوگا. دیر وڈ بی بائی کیمرل لیجسلیچر ود ہاؤس آف یونٹس اینڈ ہاؤس آف پیپل. بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگا، ہاؤس آف یونٹس اینڈ ہاؤس آف پیپل. ہاؤس آف یونٹس ہیڈ ٹو ہیو 120 members and House of People had to be comprised of 400 equally divided between East and West Pakistan. کہ جو ہاؤس آف یونٹس ہے، جو وہاں پر جو صوبوں کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہوں گے، اس میں 120 لوگ ہوں گے، یعنی 120 ممبران ہوں گے جو ایکولی ڈیوائڈ ہوں گے. اور جو ہاؤس آف پیپل ہے جس میں لوگوں کی نمائندگی ہوگی، اس میں 400 ہوں گا، اور 400 میں سے 200 ایسٹ پاکستان میں سے اور 200 ویسٹ پاکستان میں سے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ کمنگ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ، 3 lists آف پاور دیٹ از فیڈرل، پروونشل اینڈ کنکرنٹ. 3 جو ہے وہ لسٹیں ہوں گی پاورز کی. ایک فیڈرل پاور ہوگی لسٹ ہوگی، ایک پروونشل لسٹ ہوگی، اور ایک
کنکرنٹ لسٹ ہوگی. یعنی جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ صوبوں اور مرکز کے درمیان ایسی ہوگی کہ مرکز کے اپنے اختیارات ہوں گے, صوبوں کے اپنے اختیارات ہوں گے, اور دوبارہ جو ہے مل کر کچھ اختیارات کو مل کر چلائیں گے. Criticism. It was again criticized by East Pakistan on the pretext of provincial autonomy. جو صوبائی خود مختاری ہے اس کے اوپر بنگالیوں کا بڑا جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کا بڑا سخت سٹانس تھا کہ ہم میجورٹی میں ہیں, ہماری تعداد زیادہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرکز میں ہماری نمائندگی ہے وہ بھی زیادہ ہونی چاہیے, اور یہ جینوئن بات ہے, اور یہ وہ ٹھیک بات کر رہے تھے. دوسرا کہ صوبے جو ہیں وہ یہ آرگومنٹ تھا ان کا کہ صوبے کو آپ جتنی اختیارات دیں گے اس سے صوبے مضبوط ہوں گے, جب صوبے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہو, اور یہ بات بھی بالکل درست تھی ان کی. لیکن سینٹر اس بات کے لیے تیار نہیں تھا. اس کی کچھ وجوہات ہے جو آگے جو اس کا اگلا سیکشن ہے پالیٹکس والا, جب میں آپ کو بتاؤں گا 1947 سے 1958 تک جو پالیٹکس سیاست چلی وہ کتنی گندی سیاست تھی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی بھی صوبے کو اپنا حق نہیں ملا, تو اس کو ہم وہاں پر دیکھیں گے. اور فرام ریلیجیس پوائنٹ آف ویو علماء ور ناٹ سیٹسفائڈ. علماء نے اچھا علماء ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک سینیریو پیش کرتے ہیں زمانے میں. اگر آپ کو تھوڑا سا یہاں کی تاریخ کو, اس عرصے کی پاکستان کے شروع کے دنوں کی تاریخ کو ذرا تفصیلاً دیکھیں, بڑی ایک دلچسپ سی صورتحال ہے. پاکستان جب بنتا ہے, بننے کے مراحل میں ہوتا ہے, تو جناح جو ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس بیس کے اوپر جب وہ الیکشن لڑتے ہیں اور ساری عوام جو ہے وہ مسلم لیگ کو ووٹ دے دیتی ہے. اب علماء کا بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان کیسا ریاست ہوگا, تو علماء کا جواب ہوتا تھا کہ وہ اسلامی ریاست ہوگا. پھر پوچھا جاتا تھا کہ اسلامی ریاست سے کیا مراد ہے, تو انہوں نے کہا تھا وہاں پہ اسلامی قانون ہوگا. پھر پوچھا جاتا تھا جی اسلامی قانون کیسا ہوگا, انہوں نے کہا کہ ابھی تو فی الحال اس کو چھوڑیں, جب پاکستان بنے گا پھر تب دیکھیں گے اس کو. اب جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد جو ان کے ذہن میں ایک خاکہ تھا پاکستان کا, وہ ایک خلافت قسم کے نظام کا تھا, جیسے حضرت ابو بکر کی خلافت تھی, جیسے حضرت عمر کی خلافت تھی, یا جیسے حضرت علی کی خلافت, حضرت عثمان کی خلافت تھی. وہ خلافت کا ایک خاکہ ان کے ذہن میں موجود تھا کہ اس طرح کی ہم ریاست بنانے چلیں گے, لیکن وہ خاکہ یہاں پر پاسبل نہیں تھا اس طرح کی ریاست کو بنانا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال گزر گئے, اور وہ جو سیاسی نظام ہے, وہ جو معاشی نظام ہے, وہ پورا ٹرانسفارم ہو چکا ہے. لیکن جو ہمارے علماء حضرات تھے, ان کا ذہن, ان کا سوچ, ان کی جو فکر تھی وہ پاکستان کے سیاست کے بارے میں, پاکستان کی حکومت کے بارے میں وہ وہی تھی کہ ہم اس کو ایک کیلیفائڈ سٹائل جو ہے بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن جب انہوں نے ڈیموکریسی کی بات کی, جیسے جمہوریت والی تھی, تو وہ ان کے پاس کوئی کلیئر آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان کو اس پرانے خلافت نظام کو اور اس نئے جمہوری نظام کو ملا کر کوئی ایسا مکسچر کیسے بنایا جائے. تو اس لیے علماء جو تھے وہ فرسٹ رپورٹ سے بہت ناراض تھے. پھر جب دوسرا رپورٹ آیا اس میں بھی وہ اتنا زیادہ خوش نہیں تھے, اور پھر علماء نے جو ہے وہ پورا کا پورا ایک امینڈمنٹس دی کہ آپ ایک اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس میں کہ وہ کس طرح کی ریاست چاہتی تھی, تو ایک ان کی علماء کی پوری ایک رپورٹ ہے, بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ, ایک پورا بورڈ بنایا گیا تھا جس کے سید سلیمان ندوی چیئرمین تھے. ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں اسلام کے اوپر جو ہے پوائنٹس دیں, کس طرح کی ریاست آپ چاہتے ہیں. تو اس پہ بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ میں جو ہے وہ سید سلیمان ندوی نے پورا ایک پیش کیا خاکہ کہ اس طرح سے جو ہے وہ ملک بنے گا, اور وہ پورا کا پورا خاکہ تقریباً خلافت جو سٹارٹ کی خلافت ہے مسلمانوں کی اس سے ملتی جلتی ہے. سو علماء were not happy with the second report too. تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اس کو بھی ریوائز کرنا پڑا, اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ اس 1953 میں جو خواجہ ناظم الدین کی منسٹری ہے, جو خواجہ ناظم الدین جو پرائم منسٹر تھے, اس کو جنرل غلام محمد ہٹا دیتا ہے, اس کو ختم کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا محمد علی بوگرا کو لے آتا ہے, اور محمد علی بوگرا جب آتا ہے
تو وہ پھر 1953 میں اپنا ایک بوگرا فارمولا دیتا ہے جس کو تھرڈ بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ کہتے ہیں. So it was presented on October 7, 1953. Federal legislature was to be comprised of 2 houses with House of Units and House of People. کہ جو فیڈرل لیجسلیچر ہے اس کے 2 ہاؤس ہوں گے, ہاؤس آف یونٹس اور ہاؤس آف پیپل. The head of the state was to be elected from the different zone than that of Prime Minister. اگر ملک کا صدر ویسٹ پاکستان سے ہے تو وزیر اعظم ایسٹ سے ہوگا, اگر وزیر اعظم ویسٹ سے ہے تو صدر ایسٹ سے ہوگا. اردو اینڈ بنگالی ور دی نیشنل لینگویجز, اردو اور بنگالی کو اس نے نیشنل لینگویجز ڈکلیئر کر دیا. The name of the country was kept as Islamic Republic of Pakistan. یعنی جو ملک کا نام ہے وہ پاکستان کی بجائے اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا جائے گا. تو تھرڈ رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں اور لاسٹ رپورٹ کو آپ دیکھیں, فرسٹ رپورٹ کو, اس میں بہت زیادہ آپ کو فرق نظر آئے گا کہ جو تھرڈ رپورٹ ہے وہ بیسیکلی بہت زیادہ اسلامائز ہے, بہت زیادہ یہ ہے, اور اس میں ایسٹ پاکستان کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا, اب ایک انٹرسٹنگ معاملہ ہوتا ہے یہاں پر کہ 24 اکتوبر 1954 کو جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے وہ ایک بل پاس کرتی ہے, ایک قانون پاس کرتی ہے, اور اس میں یہ قانون ہوتا ہے کہ جو گورنر جنرل ہے وہ اسمبلی کو توڑ نہیں سکتا, اسمبلی کو ختم نہیں کر سکتا. تو جیسے ہی غلام محمد کو یہ پتہ چلتا ہے اس وقت کا گورنر جنرل اسمبلی توڑ دیتا ہے, اسمبلی ختم کر دیتا ہے. سو کمنگ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ, دا کانسٹیٹیوشن آف 1956, 1956 کے آئین کو جو ہے وہ ہم ابھی دیکھیں گے ان ڈیٹیل کہ اس میں کیا ہے. The first Constituent Assembly was dissolved by General Ghulam Muhammad, the then Governor General of Pakistan. When second Constituent Assembly was set up, it started working again on the formulation of Constitution and finally formulated the Constitution, which was adopted on 23rd March 1956 under the leadership of Chaudhry Muhammad Ali. گورنر جنرل نے پہلی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس کو ختم کیا, اس کو ڈیزالو کیا. اس کو ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے آگے پولیٹکس والے اس میں کہ وہ کون سے سیاسی حالات تھے جس کی وجہ سے اس نے اس کو ڈیزالو کیا. اور پھر جب دوسری بنی تو دوسری میں جو چودھری محمد علی تھے پاکستان کے پرائم منسٹر, انہوں نے آئین سازی کے اوپر بہت محنت کی اور بہت کام کیا, اور کام کرنے کے بعد جو بالآخر 23 مارچ 1956 کو جو ہے وہ یہ پاکستان کا جو پہلا آئین ہے وہ بن گیا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ 1956 میں یعنی 1947 سے لے کر 1956 جو کہ آلموسٹ 9 سال بنتے ہیں, 9 سال لگ گئے پاکستان کو اپنا پہلا آئین بنانے میں, تو عرصہ لگ گیا اس کو. اب اس آئین کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آئین میں تھا کیا. The Constitution of 1956 had 234 articles, 13 parts and 6 schedules. 234 آرٹیکلز تھے, 13 حصوں میں تقسیم تھا, اور 6 اسکیجولز. اسکیجول کہتے ہیں جی کہ وہ جو آخری حلف ہوتے ہیں ان میں جو اوتھ ہوتی ہے اور اس میں جو ڈسکرپشنز دی جاتی ہیں اس کو اسکیجول یعنی لاسٹ حصوں میں رکھا جاتا ہے. تو 6 اسکیجول. آبجیکٹیو ریزولوشن واز میڈ دا پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن. آبجیکٹیو کو دیباچہ رکھا گیا تھا. No law was, the name of the state was Islamic Republic of Pakistan. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپ ہے کہ 1956 کے آئین کے اندر جو ہے پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس میں اسلام بھی ہے, اس میں جمہوریت بھی ہے, اور یہ پاکستان بھی ہے. No law was to be implemented against Quran and Sunnah. کہ کوئی بھی جو قانون ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اب یہ وہی پوری بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ کے جو ہے وہ شک ہیں جو یہاں پر اس کو لا کر رکھے گئے تھے. پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹرز ور ریکوائرڈ ٹو بی مسلمز. یہ ایک نئی بات شامل کر دی گئی تھی. اور یہ کیوں کہا گیا تھا؟ یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ مسلمان کہ پاکستان جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے,
وہ ایک نظریاتی ملک ہے. نظریاتی سے کیا مراد ہے کہ پاکستان کو جو نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. اب جو شخص پاکستان کے نظریے پر یقین نہیں رکھتا اس کو یہ اختیار نہیں ہے، اس کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ وزیر اعظم بنے یا صدر بنے. اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی بہت سے لوگوں نے کی کہ کیا مطلب ہے کہ ایک عیسائی جو ہے اگر پاکستان میں رہتا ہے کہ تو کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ اگر ایک ہندو پاکستان میں رہتا ہے تو وہ پاکستانی نہیں ہے. لیکن پاکستان کے پہلے آئین کے اندر جو ہے یہ شک ڈال دی گئی کہ جو صدر ہیں اور وزیر اعظم ہیں ان کا مسلمان ہونا لازمی ہے. Legislature was unicameral consisting of 300 members equally divided between the east and west wing. جو مرکزی قانون ساز اسمبلی ہے وہ یونی کیمرل یعنی ایک ہاؤس کی وہ اسمبلی تھی، اور اس میں جو نمائندے تھے وہ 300 تھے. اس میں سے 150 ایسٹ پاکستان اور 150 ویسٹ پاکستان. کمنگ ٹو نیکسٹ سلائڈ. جوڈیشری واز ٹو بی انڈیپینڈنٹ. عدلیہ کو آزادی ہونی چاہیے، کوئی بھی حکومت عدلیہ کے فیصلے کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. بنگالی اینڈ اردو were declared as نیشنل لینگویجز. بنگالی کے اوپر پاکستان کے شروع میں بڑا مسئلہ رہا، اس کو پھر بعد میں ریزالو کیا گیا، تو اس لیے 2 زبانیں جو ہیں وہ پاکستان کی قومی زبانیں قرار پائیں، اردو اور بنگالی. جو امپورٹنٹ یہاں پر دیکھنے کی ہے چیز، اس میں آئین میں تو اور بہت ساری چیزیں تھیں لیکن اوبویسلی سب کو ہم کور نہیں کر سکتے، تو اس میں سے جو اس کی امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ اسلامک پروویژنس تھے. یعنی یہ آئین میں اسلامی جو دفعات تھیں وہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح کے دفعات شامل کی گئی تھی. جو اسلامک پروویژنز ہیں وہ آرٹیکل 197 سے شروع ہوتے ہیں. اس کا جو پہلا ہے The President shall set up an organization for Islamic research and instruction in advanced studies to assist the reconstruction of Muslim society on truly Islamic basis. یعنی آرٹیکل 197 کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صدر ایک اسلامک ریسرچ اور انسٹرکشن کا ایک ادارہ بنائے گا جو مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے اس کو حقیقتاً اسلام کے بنیاد پر جو ہے وہ استوار کیا جا سکے تاکہ اس ضمن میں کام کر سکیں. نمبر 2, Parliament may by act provide for a special tax to be imposed upon Muslims for defraying expenses of the organization set up under Clause 1, and the proceeds of such tax shall not, notwithstanding anything in the Constitution, from a part of the Federal Consolidated Fund. یعنی کہ یہ جو ادارہ بننے جا رہا ہے اس کے لیے باقاعدہ ٹیکس جو ہے وہ عوام سے اکٹھا کیا جائے، اور وہ جو ٹیکس ہے وہ کسی اور چیز پر خرچ نہ ہو، صرف اور صرف اس ادارے کے اوپر خرچ ہو. نیکسٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل 198. اس کا کلاز 1 کہتا ہے No law shall be enacted which is repugnant to the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, hereinafter referred to as injunctions of Islam. اچھا، کہ کوئی بھی جو قانون ہے وہ اسلام سے متصادم نہیں ہونا چاہیے. اب اسلام سے کیا مراد ہے؟ ہولی قرآن اور سننا. کہ کوئی بھی قانون بنے گا تو وہ قرآن سے اور حدیث سے اور سنت سے جو ہے وہ متصادم نہیں ہونا چاہیے. Coming to the next slide. And existing law shall be brought into conformity with such injunctions. کہ جو قانون یا آئین پہلے بن چکے ہیں، یعنی مطلب اب تو پاکستان تو ابھی بنا ہے نا 1947 میں، اس سے پہلے جو قانون بنے اس میں سے بہت سے قوانین ہیں جو اسلام کے منافی ہیں، اسلام کے اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہیں. تو اس لیے وہ جتنے بھی قوانین بنے ہیں جو اگینسٹ اسلام ہیں ان کو واپس اسلام کا جو ہے وہ لایا جائے. Effect shall be given to the provisions of Clause 1 only in the manner provided Clause 3. اب یہ جو یہ ہے کہتے ہیں کہ جو اسلامی قانون بنیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ within 1 year of the Constitution Day the President shall appoint a commission. کہ 1 سال کے کانسٹیٹیوشن بننے، 1 سال کانسٹیٹیوشن کے آئین کے 1 سال بعد جو صدر ہے وہ ایک کمیشن بنائے ٹو میک ریکمنڈیشنز، جو یہ ریکمنڈیشن دے. نمبر 1 as to the measures for bringing existing law into conformity with the injunctions of Islam, as to the stages by which such measures should be brought into effect, and
to compile in a suitable form for the guidance of the National and Provincial Assemblies such injunctions of Islam as can be given legislative effect. یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ صدر قانون اس آئین کے پاس ہونے کے 1 سال بعد ایک کمیشن بنائیں اور اس کمیشن کے بننے کے بعد وہ یہ سجیسٹ کرے کہ وہ کون سا طریقہ کار ہوگا جس کے تحت جو ہے وہ قانون بنیں گے، اور وہ جو قانون بنیں گے پھر ان کو قانون کا درجہ دیا جائے گا. The commission shall submit its final report within 5 years of its appointment and may submit any interim report earlier. The report, whether interim or final, shall be laid before the National Assembly within 6 months of its receipt, and the Assembly, after considering the report, shall enact laws in respect thereof. کہ جو کمیشن جو صدر بنائے گا وہ 5 سال کے اندر اندر یہ رپورٹ دے گا، یعنی 5 سال میں وہ یہ بتائے گا کہ قانون جو بنیں گے وہ اسلام کے مطابق کیسے ہوں گے، کس طرح سے ان کو قانون کا درجہ دیا جائے گا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 5 سال پورا بہت ٹائم پیریڈ ہے، 5 سال سے پہلے 2 سال میں اپنا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ لا کر اسمبلی میں پیش کر دیں اور اسمبلی جو ہے اس کو دیکھے، اور اسمبلی وہ 6 مہینے بعد ان سے بار بار پوچھتی رہے کہ آپ 6 مہینے میں ہمیں بتائیں جی آپ نے کتنا کام کیا ہے. جو 4th clause ہے nothing in this article shall affect the personal laws of non-Muslim citizens or their status as citizens or any provisions of the constitution. یہ جو آرٹیکل 3 ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی بھی غیر مسلم کا کوئی بھی حقوق سلب نہیں ہونے چاہیے، نہ ان کا شہریت ختم ہونی چاہیے، نہ ہی جو ہے وہ کوئی بھی ان کا، یعنی جو بھی اسلامی لا بنے گا وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا، اس سے کسی بھی غیر مسلمانوں کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پورا کا پورا جو تھا کانسٹیٹیوشن تھا 1956 کا. The constitution however failed as elections could not be held. اب آئین جب بنتا ہے تو آئین کا سب سے جو پہلا کام ہے آئین کے بننے کے بعد وہ یہ کہ انتخابات ہوں. آئین آپ نے بنا لیا، اس آئین کے بنیاد پر آپ انتخابات کریں، آپ انتخابات کریں گے، نئے عوامی نمائندے آئیں گے، اور نئے عوامی نمائندوں کے آنے کے ساتھ وہ پھر اس قانون کے مطابق جو ہے وہ نئی پالیسیز بنائیں گے اور اس آئین کے مطابق جو ہے ملک کو چلائیں گے. لیکن وہ سیاسی حالات اتنے خراب تھے کہ وہ الیکشنز ہو ہی نہیں سکے. الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ October 7, 1958 martial law was imposed by President Iskandar Mirza. Ayub Khan was appointed as the Chief Martial Law Administrator and the Constitution of 1956 was abrogated. 7 اکتوبر 1958 پاکستان کی تاریخ میں وہ سیاہ ترین دن ہے کہ جب سکندر مرزا جو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے وہ ایوب خان کے ساتھ مل کر ملک پر ماشاء اللہ جو ہے نافذ کر دیتا ہے، اور جو 1956 کا آئین ہے جو اتنی مشکلوں سے اور 9 سال کی محنت کے بعد بنا ہے اس کو وہ ختم کر دیتا ہے. So this was all about the 1956 Constitution. یہ وہ پہلے 9 سال کی وہ پوری محنت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ پاکستان نے جو ہے وہ آئین کو حاصل کرنے کے لیے، آئین کو بنانے کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے وقت لگایا اسمبلی کے اندر، اور پورا ایک آئین جو ہے 1956 کے اندر دے دیا گیا. لیکن پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ وہ جو پہلا آئین ہے وہ بننے کے بعد اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. اگر پاکستان کا پہلا آئین جو 1956 کا تھا اگر اس کے اوپر عمل ہوتا، انتخابات ہوتے، نئے امیدوار آتے، تو آج جو ہمارے سامنے ملک ہے شاید اس سے تھوڑا مختلف ہوتا. اس سے جو اگلا سیکشن ہے اس میں پھر ہم پالیٹکس کو ڈسکس کریں گے. یہ دس واز دی پارٹ آف کانسٹیٹیوشن کا جو پہلا حصہ ہے 1956 کا وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے.